رگے جاں ہیں وہ از انائلیاس لاسٹ ایپیسوڈ۔ فاتینہ کو کمرے میں پہنچا کر ساشا اور طاہا تو چلے گئے، باقی کے کچھ مہمان جا چکے تھے اور کچھ نے وہیں ٹھہرنا تھا۔ اوکے ڈیئر، اب ریلیکس ہو جاؤ، اب کوئی اس طرف نہیں آئے گا، میں بس دریاب کو بھیجتی ہوں۔ دریاب کی بڑی بہن کمرے میں فروٹس رکھ کر فاتینہ کو پیار کر کے کمرے سے جاتے ہوئے بولی۔ فاتینہ نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ان کے جاتے ہی فاتینہ برق کسی رفتار سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کو پہلے تو لاک کیا، پھر تسلی نہیں ہوئی، سر اوپر کر کے دیکھا تو چٹخنی بھی نظر آئی، جلدی سے وہ بھی چڑھا لی۔ مسٹر، اب آپ آج کی رات باہر گزاریں، بہت پلاننگ کی تھی آپ نے، میں بھی فاتینہ دریاب ہوں، اتنی آسانی سے آپ کو بخشنے والی نہیں۔ فاتینہ دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اب ریلیکس انداز میں بیڈ پر جا کر بیٹھی، پھر مزے سے فروٹ باسکٹ میں سے سیب اٹھا کر چھیلنے لگی۔ دریاب کی بہن نے سب کو سونے کے لیے اٹھایا اور دریاب کو اپنے کمرے کی جانب جانے کا کہا۔ دریاب اب حقیقت میں کمرے میں جانے سے خوف زدہ تھا۔ اتنا بڑا قدم تو اٹھا چکا تھا، لیکن جس طرح فاتینہ اسے اگنور کر رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ اب وہ بہت بری طرح اس پر پھٹ پڑے گی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں طے کرتا وہ اپنے کمرے کے سامنے آیا۔ وہ 3 گہرے گہرے سانس لے کر ہمت مجتمع کرتا جوں ہی لاک گھمایا وہ بند ملا۔ 2-3 مرتبہ زور سے اسے ہلایا، لیکن ندارت سدھرنے والی نہیں۔ دل ہی دل میں فاتینہ سے مخاطب ہوا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ زور زور سے کھٹکھٹا بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں کوئی اس طرف آ گیا تو وہ کیا کہے گا۔ پھر کچھ یاد آنے پر واپس نچلی منزل کی جانب آیا۔ کچن میں گھر کی چابیوں کا گچھا موجود ہوتا تھا، جلدی سے وہ نکالی، دوبارہ سے سیڑھیاں طے کیں۔ یہ شکر تھا کہ سب اپنے اپنے کمروں کی جانب جا چکے تھے، نہیں تو بہت سستی ہوتی۔ کمرے کی چابیاں نکال کر کی ہول میں ڈالی، لاک تو کھل گیا، مگر پھر بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ دریاب کو یاد آیا کہ اس دروازے کی چٹخنی بھی تھی، اور یہ آئیڈیا گھر بنواتے وقت دریاب کا ہی تھا کہ ہر کمرے میں لاکس کے علاوہ چٹخنی بھی ہونی چاہیے۔ اور آج اسے اپنا یہ آئیڈیا بے حد بونگا لگا۔ اس نے کوشش ترک کر دی، جان گیا تھا کہ اسے آوازیں دینے کا فائدہ نہیں، یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ اس سے انتقامی توقع تو رکھتا تھا، مگر اس قدر کڑے انتقام کی توقع اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ سیڑھیوں کے پاس آیا، دماغ تیزی سے چل رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ چل بیٹا، تیری ویڈنگ نائٹ بھی کسی مشن سے کم نہیں ہے، کچھ سوچ کر خود سے کہتا ہوا وہ لاؤنج سے باہر لان کی جانب آیا۔ اس کے کمرے کے آگے چھوٹی سی بالکنی بنی تھی، اور بالکنی کے ساتھ پلر تھا۔ دریاب باغ کی اسی سمت آیا جہاں اس کے کمرے کے ساتھ بنی بالکنی سے پلر اوپر جاتا تھا۔ کوٹ وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ بوٹ اتار کر اس نے چپکے سے ایک گملے کے پیچھے چھپا دیے تاکہ صبح کوئی دیکھ نہ لے۔ پلر کے اوپر آہستہ سے رینگتا ہوا وہ اوپر کی جانب چڑھنے لگا۔ پلر سے بآسانی وہ بالکنی پر آیا۔ کمرے کی جانب کھلنے والا دروازہ نہ صرف بند تھا، بلکہ اس کے آگے پردہ بھی گرا ہوا تھا۔ دریاب نے شکر ادا کیا کہ اگر پردہ ہٹا ہوتا تو فاتینہ بآسانی اسے دیکھ لیتی اور پھر کمرے میں آنے نہ دیتی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، بیوی بڑے سے بڑے انسان کو بھی خوفزدہ کر دینے والی مخلوق ہے۔ اپنی حالت پر اسے بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی۔ وسیع صحیح کہتا ہے، پلانکس نے ساری زندگی تیری جان نہیں چھوڑنی دریاب۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دروازے پر لگے لاک کو وہ کیسے کھولے۔ یہ بھی شکر تھا کہ یہاں کوئی چٹخنی نہیں تھی۔ 2 منٹ سوچنے کے بعد ایک آئیڈیا آتے ہی اس نے پینٹ کی جیب سے اپنا والیٹ نکالا۔ یہ بھی شکر تھا کہ والیٹ اس کے پاس تھا۔ اس میں سے ATM کارڈ نکال کر اس نے اس کی ایک سائڈ دروازے کے لاک میں آہستہ سے پھنسا کر آہستہ آہستہ کارڈ کو آگے کی جانب بڑھاتے لاک اور اس کے ہول کے درمیان پھنسا کر کارڈ پر ایک طرف زور ڈالتے ہوئے اسے دائیں جانب پریس کیا۔ دروازہ کھٹاک کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ فاتینہ جو بڑے ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھی اپنی جیولری اتارنے میں مگن تھی، کلک کی آواز پر چونک گئی، تیزی سے صوفے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ آہستہ سے سر نکال کر دیکھا تو اندر آنے والا دریاب تھا۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتی اس کے سامنے آئی۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی پلاننگ کو یہ شخص اس بری طرح فیل کر دے گا۔ دریاب مڑ کر دروازہ بند کرنے لگا، مگر فاتینہ کو دیکھ کر جو شرارتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری وہ فاتینہ کو بھڑکانے کے لیے بہت تھی۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ اس کمرے میں آئیں؟ وہ غصے سے بل کھاتے ہوئے بولی۔ جرت ایسے ہوئی کہ یہ کمرہ میرا ہے، لہٰذا مجھے میرے کمرے میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے تو میری ویڈنگ نائٹ کو بھی مشن سے بھرپور بنا دیا، لیکن خیر یہ بھی ساری زندگی یاد رہے گا کہ میں نے بھی مجنوں اور فرحات کی طرح اپنی محبوبہ پلس بیوی تک پہنچنے کے لیے پلر اور بالکونی کا راستہ عبور کیا ہے۔ دریاب اب اپنی گھڑی اور والیٹ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ آنکھوں کے رستے اس کا سجا سنورا روپ دل میں اتارنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبے فاتینہ کی آنکھوں سے نکلنے والی چنگاریوں کا بڑی خوبی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اتنا آسان ٹارگٹ تو میں بھی نہیں، بھویں اچکاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی۔ ایک چیلنج کا انجام تو آپ دیکھ چکی ہیں، مزید چیلنج نہ کریں۔ دریاب کی بات پر فاتینہ کا غصہ اور بھی سوا ہوا۔ حد ہے، میں نے تو ایک بات کہی تھی، آپ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گئے۔ مرد آخر ہوتا مرد ہی ہے، عورت کو نیچا دکھانے والا۔ فاتینہ تلخی سے بولی۔ اف عقل سے بے بہرا خاتون، یہ عشق کی انتہا ہے کہ میں آپ سے دوری برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ مگر افسوس آپ میں محبت اور عشق کرنے کے تو جراثیم ہیں، مگر اگلے بندے کی محبت کو محسوس کرنے کے جراثیم نہیں ہیں۔ دریاب نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ محبت ہے۔ کسی کی شادی آج تک ایسے ہوئی ہے کیا کہ وہ کسی کی شادی کے لیے تیار ہوا ہو اور آخری وقت میں پتہ چلے کہ وہ کسی اور کی نہیں اپنی شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ اب اس سب کے بعد میں اتنی آسانی سے تو آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ آخر فاتینہ نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی۔ ڈیئر، یہ رومانس اور محبت کی ایک شکل ہے۔ کتنا سرپرائزنگ ہے کہ کوئی آپ کو اس حد تک چاہتا ہے کہ ایک رات میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لے۔ دریاب نے اسے سمجھانا چاہا، اس وقت کوئی بھی بات اور دلیل ماننے کو فاتینہ تیار نہ تھی۔ یہ سرپرائزنگ نہیں، شاکنگ تھا۔ فاتینہ نے اس کی تصحیح کی۔ اف، اوکے، اب اس کی کیا سزا ہے؟ دریاب نے آخر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، اور حسن کے سامنے تو ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں۔ دریاب بھی خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سزا تو وہی تھی جو میں نے آپ کو دینی چاہی۔ کمرے سے باہر اپنا انتظام کریں، فاتینہ شانے بے نیازی سے کہتی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اور اگر میں یہ سزا نہ مانوں؟ دریاب کا عکس بھی شیشے میں ابھرا۔ فاتینہ اپنی جیولری اتارنے میں مگن تھی۔ یہ سزا نہ مان کر آپ نے آلریڈی اپنی سزا میں اضافہ کر لیا ہے۔ فاتینہ نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا، جو اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا، اور فاتینہ اس کی نظروں سے لپکتے جذبوں کے آگ سے خود کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے دل کو سمجھایا ہوا تھا۔ دریاب کچھ سوچ کر اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتا فاتینہ جو پھل کاٹنے والی چھری ساتھ لے کر آئی تھی مڑ کر تیزی سے اس کے اور اپنے بیچ کرتے ہوئے خشمگی نگاہوں سے دریاب کو دیکھنے لگی۔ دریاب فوراً بریک نہ لگاتا تو یقیناً چھری اس کے سینے میں گھپ جاتی۔ فاتی، دریاب نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ کہا تھا نا میں اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہوں، مزے سے دریاب کو باور کروایا۔ یار، سب گیسٹ آئے ہوئے ہیں گھر میں، خود سوچو کتنا برا لگے گا کہ اگر کسی نے مجھے باہر یا کسی دوسرے کمرے میں سوتا ہوا دیکھ لیا۔ دریاب نے اسے سمجھانا چاہا۔ اپنے وہ الفاظ یاد کریں جو آپ نے ہال میں انٹر ہوتے ہوئے کہے تھے کہ ابھی یہاں سب کے سامنے چپ کر جاؤ، گھر جا کر جو مرضی کہہ لینا۔ اب اپنے ہی الفاظ سے مکر رہے ہیں۔ فاتینہ کی ذہانت پر آج اسے پہلی مرتبہ غصہ آیا تھا۔ وہ بھنا کر پیچھے ہوا۔ جذبے لٹاتی آنکھوں میں اب غصہ جھلکنے لگا، جبکہ دوسری جانب راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اوکے، میں اب آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ دریاب نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالے اور اس سے دور ہٹ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فاتینہ سکھ کا سانس لیتے پھر سے اپنی جیولری اتارنے لگی، پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔
دریاب کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی مگر وہ اس کی حرکتوں کے باعث صحیح سے اس کے روپ کو دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی، کمرے میں گھپ اندھیرا پایا۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کمرے کی سیٹنگ سے انجان تھی، لہٰذا آگے بڑھنے کی غلطی نہیں کی۔ خاموش کھڑی رہی تاکہ اس کی آواز سن کر دریاب کو اندازہ نہ ہو سکے کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ دم سادھے دیوار کے ساتھ لگے اسے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اپنے بازو پر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو محبوب کی سانسوں کی خوشبو تک سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کدھر ہے۔ آپ خاموشی سے کھڑی یہ سمجھ رہی تھیں کہ میں آپ تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ دریاب کی آواز میں کھلی مسکراہٹ نے فاتینہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کبھی اس کا خواب تھا کہ یہ شخص اس کے عشق میں مبتلا ہو، اور آج وہ خواب حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے تھا تو یقین کرنا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ I'm sorry آپ کو شوق پہنچانے کے لیے، مگر وہ لمحے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے جب آج آپ اپنی آنکھوں میں حیرانگی اور بے یقینی لیے یہ جان رہی تھیں کہ یہ شادی آپ کی ہو رہی ہے۔ فاتی، محبت کرنا اور اسے محسوس کرنا دونوں جذبے کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں، یہ مجھے آپ کے اپنی زندگی میں آنے کے بعد پتہ چلا۔ تھینک یو میری زندگی کو اتنا خاص بنانے کے لیے۔ میں نہیں جانتا ہمارا ساتھ کب تک ہوگا، ہاں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ ساتھ جتنا بھی ہوگا میری زندگی کا حاصل ہوگا۔ دریاب کی محبت نے اسے سر سے پاؤں تک بھگو ڈالا، اور فاتینہ ہر ناراضگی، ہر شکوہ بھول گئی۔ وہ اپنی محبت کو نچھاور کرنے کے ایسے ایسے گر جانتا تھا کہ فاتینہ کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ اپنانا ناممکن ہو گیا، اور اب وہ اس سے فرار چاہتی بھی نہیں تھی۔ اف یار، یہ شادی کروانا اتنا مشکل ترین کام ہے، کاش مجھے تم سب کے تجربے سے کچھ سبق مل جاتا، مگر تم سب اتنے میسنے ہو، سب کی شادیاں اتنی آسانی سے ہو گئیں، یہ سارے مشکل مرحلے مجھ بیچارے ہی کی زندگی میں آنے تھے کیا؟ وسیع کوئی 10ویں مرتبہ خود کو آئینے میں دیکھ کر بھی غیر مطمئن تھا۔ پریشانی عروج پر تھی اور زبان نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ دریاب، فاتینہ، مزنہ اور حذیفہ کی شادی کے کچھ دنوں بعد ہی وسیع نے ریا کے لیے نہ صرف اپنی خواہش کا اظہار کیا بلکہ ان سب کو بار بار غیرت دلا کر رشتے کے لیے پیش قدمی کا بھی زور ڈالا، اور آج وہ سب اس کا رشتہ لے کر بریگیڈیئر حفیظ کے گھر جا رہے تھے۔ وسیع کے والدین جو کراچی میں رہتے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ وسیع ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا اس کی پسند انہیں دل و جان سے قبول تھی۔ اس کی جانب سے ان کی جانب سے اقرار ہی اقرار تھا۔ مگر آج بریگیڈیئر صاحب نے نہ صرف ان سب کو اپنے گھر لنچ پر انوائٹ کیا تھا بلکہ لڑکے یعنی وسیع کو بھی ساتھ لانے کا مطالبہ کیا تھا۔ وسیع کے لیے یہ بہت انوکھا تجربہ تھا۔ وہ شاید زندگی میں کبھی کسی بھی طرح کے حالات سے نہیں گھبرایا تھا، لیکن آج کے دن وہ جتنا پریشان تھا یہ سب کو مزہ دے رہا تھا۔ مزنہ اور طاہا پہنچ نہیں سکے تھے، باقی ان کا پورا گروپ موجود تھا۔ بیٹا، ابھی جب سر تیرا ایکس رے کریں گے نا تب تیرا کیا بنے گا وہ سوچ، دریاب نے اسے مزید ڈرایا۔ کیا ہے، کیوں پریشان کر رہے ہیں میرے بھائی کو؟ فاتینہ اس کے کمرے سے بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے دریاب کو ٹوکنے لگی۔ وہ سب اس وقت دریاب کے اسی گھر میں موجود تھے جہاں وہ مشنز کے دوران اکٹھے ہوتے تھے۔ ہاں، حقیقت بتا رہا ہوں، دریاب اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ کیا ہے یار، کھا تھوڑی جائیں گے، ویسے بھی نہیں اور ایسے بھی نہیں۔ کیا ہے یار، کھا تھوڑی جائیں گے، ویسے بھی تو نہیں صحیح اور ایسے بھی تو نہیں صحیح۔ وہ وسیع ہی کیا جو پریشانی کو زیادہ دیر خود پر حاوی ہونے دے۔ ماشاءاللہ، خیالات ملاحظہ کریں ذرا اپنے لاڈلے بھائی کے۔ دریاب نے ساشا پر طنز کیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ چلو بھی یار، حذیفہ کمرے میں آ کر وسیع کو ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سارا قافلہ ریا کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ سبتین بھی ان کے ساتھ ہی آئے ہوئے تھے کیونکہ بریگیڈیئر حفیظ سے ان کے بہت اچھے مراسم تھے۔ ہاں بھائی برخوردار، کوئی ایسی خاص وجہ بیان کرو کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے تمہیں بیسٹ آپشن سمجھیں۔ بریگیڈیئر حفیظ کی باوقار شخصیت سے وہ پہلے ہی بہت متاثر ہو رہا تھا، ان کے سوال پر تو وہ تھوڑا گھبرا گیا۔
دریاب اور حذیفہ کی دبی دبی مسکراہٹ اور اس کی حالت پر مزہ لینے والے تاثرات نے اسے پہلے ہی غصے سے دوچار کیا ہوا تھا۔ کیا مطلب یہ میرا رشتہ لائے ہیں؟ ریا جو کہ مزنہ اور فاتینہ کے ساتھ چائے کے لوازمات لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی، اس کے کانوں میں اپنے باپ کے الفاظ پڑے، حیرت سے چلا کر بولی۔ وسیع کا رہا سہا اعتماد بھی اس کے سوال سے زیادہ اس کے انداز سے ڈاواں ڈول کر ڈالا۔ ریا، حفیظ صاحب نے اسے تنبیہ کی، جیسے اسے بولنے سے منع کر رہے ہوں۔ ایک منٹ ابا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، ان سے تو میں کبھی کسی صورت شادی نہ کروں۔ انہوں نے میری اتنی خوبصورت آواز کو جھینگروں سے ملایا تھا۔ ریا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، کہاں کسی سے ڈرتی تھی۔ بڑے مزے سے وسیع کے پول کھولنے لگی۔ وسیع تو جیسے بے دم ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی سے شادی کی خواہش کی تھی اور وہ اس سے شادی کرنے سے صاف انکاری تھی۔ اوئے چپ، آپس کی باتیں ایسے نیب کے سامنے نہیں کرتے۔ انہوں نے اسے ڈپٹا۔ سب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکان جھلک رہی تھی۔ فاطمہ بیٹا، انہیں ذرا کھلی ہوا میں لے جاؤ، اچھے سے ذرا لڑ لیں اور اپنے دل صاف کر لیں، تو پھر ہم مٹھائی کھاتے ہیں۔ ان کے جواب میں جو اقرار تھا، اس نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑا دی۔ ارے سر، بہت شکریہ، مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ کوئی مبارک نہیں، میں تو اس گینڈے سے شادی نہیں کرنے والی۔ فاطمہ ریا کو کھینچ کر باہر لے گئی، ساتھ ہی وسیع کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ سب خوشخبریوں میں مگن تھے۔ بہت بری بات ہے، سب کے سامنے تم شروع ہو گئی تھیں، اب یہاں کھڑے ہو کر خوب لڑو اس سے۔ فاطمہ انہیں لیے لان میں آ گئی، آمنے سامنے کر کے خود اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ ریا بھی اس کے پیچھے لپکتی، وسیع نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی مشکل سے آپ کے ابا نے میرے لیے اقرار کیا ہے، آپ پھر سے ان کا فیصلہ بدلوانے پر کیوں تلی ہوئی ہیں؟ وسیع نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا التجا کی۔ کس خوش فہمی میں آپ ہیں؟ میں کس خوشی میں آپ کے لیے اقرار کروں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے وسیع کو گھور کر دیکھا۔ اقرار نہ کرنے کی وجہ؟ وسیع نے بھی اسی کے انداز میں سوال داغا۔ آپ نے میری آواز چھینگے سے ملائی تھی، اس نے منہ بنا کر کہا، اور آپ نے مجھے گدھا کہا تھا، وسیع نے بھی یاد کرایا۔ وہ تو میں اب بھی کہتی ہوں۔ وہ شرارت سے مسکراہٹ دبا کر بولی، چلیں، اب جب آپ میری بیگم بن جائیں گی تو آپ بھی اسی صف میں شامل ہو جائیں گی۔ وسیع کی بات پر وہ جو خوش ہو رہی تھی پھر سے منہ بنانے لگی۔ ابھی میں نے آپ کو اوکے نہیں کیا، اس نے ایک اور ادا سے کہا۔ مجھے تو آپ کے ابا کی اجازت درکار تھی اور وہ مل گئی۔ آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وسیع نے اس کا مذاق اڑایا۔ ریا کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، ابھی جا کر انکار کر دوں گی، پھر دیکھتی ہوں آپ کے دعوے کدھر جاتے ہیں۔ آنکھیں سکیڑ کر بولی، سیریسلی آپ انکار کر دیں گی؟ اب کی بار وسیع نے اپنی نظروں کے سحر میں سے جکڑا۔ وہ جو غصے سے اسے گھور رہی تھی، اس کے انداز پر گڑبڑائی۔ ہاں، ہاں نا، ہکلاتے ہوئے بولی، اوکے، گو اہیڈ۔ وسیع نے ایک جانب ہو کر اسے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ لیکن پھر سوچ رہی ہوں کہ ابا نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہاں کی ہوگی، اور مشرقی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر تو ہمیشہ ہی سر جھکاتی ہیں۔ معصومیت سے کہتی وہ وسیع کو اس لمحے عجیب سے خوشگوار احساس سے دوچار کر گئی۔ رخ موڑ کر سامنے لگے پودوں کو دیکھتے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات وسیع سے چھپانے چاہے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی نے ریا کی خوبصورتی میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ ایک بات کا تو مجھے آج یقین ہو گیا ہے۔ وسیع کی بات پر اس نے الجھن بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی سنگت میں میری زندگی بہت خوبصورت گزرنے والی ہے۔ وسیع کی نظروں میں ایسا کچھ ضرور تھا جس نے ریا کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ یہ بندر ابھی تک تیار نہیں ہوا؟ دریاب وسیع کے کمرے میں آتے ہوئے بولا۔ آج اس کی بارات تھی۔ مزنہ، فاطینہ اور ساشا تینوں اس کے کمرے میں موجود اس کی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھیں۔ جس انداز میں وہ انہیں بہنوں کی طرح ہر کام میں آگے آگے رکھ رہا تھا، ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تھا ہی سب کو اتنا پیارا، تو پھر وہ سب اپنے لاڈلے کے نخرے کیوں نہ اٹھاتی؟ سبتین نے وسیع کے والدین کے لیے اپنا گھر حاضر کر دیا تھا، وہی گھر جہاں ساشا اور طاہا کی شادی ہوئی تھی۔ کراچی سے بارات لے کر آنا ان سب کے لیے بے حد مشکل تھا، اسی لیے وسیع کے والدین اور ان کے سارے رشتہ داروں کو انہوں نے اپنے یہاں ٹھہرا لیا تھا۔ دریاب، حذیفہ اور طاہا اس کو باہر لے جانے کے لیے آئے کہ بارات نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔
خبردار، جو ہمارے شہزادے کو بندر کہا، اپنی شادی میں جو بندر بنا تھا وہ شاید بہت کچھ بھول چکا ہے۔ فاتینہ نے اس پر طنز کرتے یاد کروایا کہ وہ اپنے کمرے میں جس انداز سے آیا تھا وہ بندروں سے کم تو نہ تھا۔ دریاب نے اسے گھورا کیونکہ یہ راز ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ ساشا کھڑی وسیع کی نظر اتار رہی تھی۔ اس کا دماغ پہلے ہی 7ویں آسمان پر ہے اور آپ لوگ مزید اسے چڑھا رہی ہیں۔ تاہا نے جان کر وسیع کو چھیڑا، جس کی بولتی کل رات سے بند تھی، اور اب وہ مسلسل سب اس کا مذاق اڑانے میں مگن تھے۔ تم سب کیوں جیلس ہوئے جا رہے ہو؟ تمہیں کسی نے اتنا منہ نہیں لگایا تھا نا تبھی۔ آخر وسیع پھٹ پڑا۔ ڈل گولڈن شیروانی پر ڈارک ریڈ کلا پہنے وہ حقیقت میں شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکیاں جب آگے پیچھے پھر رہی ہوں تو بندے کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے۔ تیرا کوئی قصور نہیں۔ حذیفہ نے بھی لقمہ لیا۔ آپ لوگ ان بندروں کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ وسیع نے سوالیہ نظروں سے ان سب کی جانب دیکھا۔ بس ہماری ہمت کو داد دو، مزنہ بولی۔ جیسے تمہاری والی تمہارے ساتھ کرے گی۔ دریاب نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ وہ تھا ہی سب کو اتنا پیارا۔ مذاق بھی صرف اس کی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور آخر اسے اپنی جون میں واپس آتا دیکھ کر وہ سب بھی ریلیکس ہوئے۔ سب اسی لیے آگے بڑھے، لیکن فاتینہ کی کمر میں بازو حمائل کر کے دریاب نے اسے باہر جانے سے روکا تھا۔ وہ دریاب کی اس حرکت پر حیرت سے پیچھے مڑی۔ ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں۔ ڈل گولڈ اور بلیک فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، شانوں پر دوپٹہ ڈالے، ہلکے سے میک اپ میں وہ دریاب کو کوئی اور ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود بلیک شلوار قمیض پہنے فاتینہ کے دل کی تاروں کو چھو رہا تھا۔ دن رات آپ پر ہی نظر کرم ہوتی ہے، اس کی شرٹ کے بٹنز پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے بولی، پھر ایک اداس نظر اس کمرے میں ڈالی۔ وہ کمرہ زکا کا تھا، اور فاتینہ نے خاص طور پر وہ کمرہ وسیع کو دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کمرہ زکا کی ڈیتھ کے بعد پہلی مرتبہ آج کھلا ہے۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے زکا کی شادی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے آج میں کتنی خوش ہوں۔ وسیع میرا زکا ہی تو ہے۔ خود پر ضبط کرتے کرتے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ دریاب اتنا تو جان گیا تھا کہ جب سے وہ یہاں آئے تھے فاتینہ کے دل میں کچھ چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اس وقت فاتینہ کو روکا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کسی کرب سے ضرور گزر رہی ہے۔ اف لڑکی، کاش آپ کو کبھی کوئی یہ بتاتا کہ اتنی بڑی بڑی آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو یہ آنکھیں اور بھی خوفناک لگتی ہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے دریاب نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا۔ ہاں، اور کل رات کو میری آنکھوں کی خوبصورتی پر وہ عشقیہ شعر کون پڑھ رہا تھا؟ فاتینہ نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ وہ دریاب نے وہ کو لمبا کیا۔ جی وہ، فاتینہ نے جتایا، وہ تو کوئی آپ کا عاشق ہے۔ دریاب نے ہنستے ہوئے اعتراف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے بڑے بڑے خواب دیکھنے والی، ہمت اور حوصلے والی فاتینہ اچھی لگتی ہے۔ یوں رونے دھونے والی فاتینہ کو تمہیں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ جس انداز میں وہ شخص اس کا حوصلہ بڑھاتا تھا وہ الگ ہی تھا۔ فاتینہ نے سانس کھینچ کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ رخصتی کروا کر وہ سب ریا کو واپس لے آئے تھے۔ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وسیع بھی خاصا چہک رہا تھا۔ مریم نے ان سب کو ٹائم زیادہ ہو جانے کا احساس دلایا اور ریا کو اس کے کمرے میں پہنچانے کا کہا تو وہ تینوں جلدی سے اٹھ کر ریا کو لیے وسیع کے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے، سوائے ان تینوں کے۔ وہ لوگ اپنی بیویوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہاں تو نوشے میاں، آج کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تاہا نے اس کے کندھے پر دھپ مارتے ہوئے کہا۔ جس سب کو نوشے میاں کہہ کر چھیڑتا تھا، آج اسے سب اسی الفاظ سے چڑھا رہے تھے۔ میں تم لوگوں کو اپنی فیلنگز کیوں بتاؤں؟ اس کے پینترا بدلنے پر وہ سب حیران ہوئے۔ وہی تھا نا احسان فراموش جس کے قیدی بننے پر میری بیوی نے رو رو کر حال برا کر لیا تھا؟ دریاب نے حیرت سے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں وہ تینوں بھی واپس آ گئیں۔ کام ہو گیا ہے؟ حذیفہ نے مزنہ سے پوچھا۔ سب کی سوالیہ نظریں حذیفہ کی جانب تھیں۔ مزنہ نے بھی شرارت سے ہنستے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ کون سا کام؟ حذیفہ نے بالآخر پوچھ ڈالا۔ میں تم سب کو بتا چکا ہوں نا کہ اس نے میری ویڈنگ نائٹ پر میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ حذیفہ نے اپنے ولیمے والے دن دریاب اور طاہا کو وسیع کی کارستانی بتائی تھی۔
ان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا اور انہوں نے شکر کیا تھا کہ ان کی مرتبہ وسیع ایکشن میں نہیں آیا تھا۔ ہاں، ان دونوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ساشا اور فاطمہ کو بھی مسنا بتا چکی تھی۔ تو میری جان، اب میری باری ہے، حذیفہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ کیا مطلب بیٹا؟ آج کی رات تو ہم سب کے ساتھ مطلب یہ کہ بیٹا آج کی رات تو ہم سب کے ساتھ گزارے گا، کیونکہ تیرے کمرے کو مزنا نے لاک لگا دیا ہے اور تیری بیوی کو بھی کہائی ہے کہ جب تک ہم نہ کہیں یہ لاک وہ اندر سے نہیں کھولے گی، اور تیری بے غیرتی کا قصہ سننے کے بعد اس نے بھی ہمارا ساتھ دینے کی ٹھانی ہے۔ وسیع کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میری بیوی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا؟ وسیع صدمے سے بولا۔ جی، اور چابی میرے پاس ہے۔ حذیفہ نے اسے اپنے ہاتھ میں تھامی چابی دکھائی۔ یار، تو اتنا برا بدلہ نکالے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا؟ تو نے ایک لمحے کے لیے بھی میرا نہیں سوچا؟ تو نے ایک لمحے کے لیے میرا کوئی احسان یاد نہیں کیا؟ وسیع کی دہائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اوئے چل، کون سے احسان کیے ہیں تو نے مجھ پر؟ حذیفہ نے ایک مرتبہ پھر اس کے کندھے پر دھک چڑھی۔ چل دریاب، کارڈز لے آ۔ آج ہم بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آج ہم بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے رت جگہ منائیں گے۔ حذیفہ دریاب سے مخاطب ہوا۔ بکواس نہیں کرو، چابی دو مجھے۔ وسیع اب کی بار غصے سے چیخا۔ کس خوشی میں؟ حذیفہ نے چابی والا ہاتھ پیچھے کیا۔ یار، میں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہارا کمرہ گھڑیوں سے پاک کر دیا تھا، وسیع نے تل ملاتے ہوئے اسے یاد کروایا۔ باقی سب اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ کیا ہے، اب بس کریں، اسے چابی دے دیں۔ فاطمہ کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ دریاب نے بھویں اچکا کر رخ اس کی جانب کیا۔ چپ، پھر اسے ڈپٹا۔ آج ہی تو وہ ان سب کے قابو آیا تھا۔ یار، تمہاری بھابھی بہت نازک سی ہے، اندر میرے غم میں بے ہوش ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وسیع نے پھر سے دہائی دی۔ وہ تیرے سے زیادہ جیدار ہے، اس نے کہا ہے جتنی دیر مرضی اس گھنٹے کو یہاں رکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طاہا نے اسے چھیڑا۔ وہ سب جان گئے تھے کہ ریا اسے گینڈا کہتی ہے۔ فاطمہ، تم بھی ان کے ساتھ مل گئیں؟ وسیع نے افسوس سے فاطمہ کو دیکھا۔ اور بھابھی، آپ یاد کریں میں نے آپ کے ساتھ کچن کے کتنے کام کروائے تھے جب ان سب نے آپ کو ملازم سمجھ لیا تھا۔ اس نے ساشا کو بھی ایموشنلی بلیک میل کیا۔ بس کریں نا باپ سب، ساشا کو بھی اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ یار، انہیں تو بھیجو یہاں سے، طاہا نے دریاب سے کہا۔ آپ سب جا کر سوئیں، شاباش۔ دریاب نے انہیں ہٹانا چاہا۔ جی نہیں، پہلے اسے چابی دیں، فاطمہ نے کہا۔ یہ دی ہمیں کس نے تھی؟ دریاب نے اسے یاد کرایا۔ ہاں، تو مجھے کب پتا تھا کہ آپ سب اس مذاق کو اتنا لمبا کر دیں گے؟ گھنٹہ ہونے والا ہے۔ فاطمہ کو بات سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ چلو یار، چل کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ طاہا نے وسیع کو اٹھایا۔ بکواس نہیں کرو، تمہاری آئس کریم میں بناتا ہوں، وسیع غصے سے بولا۔ کتنا تو دغا باز ہے، بیوی ابھی آئی ہے اور ہم سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی۔ طوطا چشم، ہم وہی ہیں نا جو ایک کام دوسرے کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے۔ حذیفہ نے اسے پھر سے گھیرا۔ ابے چل، وسیع نے اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آخر صبح 4 بجے انہوں نے وسیع پر رحم کھا کر اسے کمرے کی چابی دی۔ وہ بھناتا ہوا کمرے کی جانب بڑھا۔ اپنی سب شرارتیں آج اس کو بہت ہی مہنگی پڑی تھیں۔ شادی وسیع اور ریا کی ہوئی اور ہنی مون ہم مناتے پھر رہے ہیں، فاطمہ دریاب سے مخاطب ہوئی۔ وسیع اور ریا کے ولیمے کی رات ہی فنکشن میں شریک ہونے کے بعد وہ دریاب فاطمہ کو لیے ہنی مون پر آ گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں آئیفل ٹاور کے سب سے اوپر والی سٹوری پر کھڑے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دریاب کی محبتیں دن بدن اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسے یہاں اسپیشلی لانے کی وجہ، آنے کی وجہ، جو سوال کب سے اسے تنگ کر رہا تھا، آخر فاطمہ پوچھ بیٹھی۔ ہم یہاں تجدید محبت کرنے آئے ہیں۔ اس رات پہاڑ میں بیٹھے اپنی محبت کا اظہار آپ نے جن الفاظ میں کیا تھا، میں نے تبھی سوچ رکھا تھا کہ اگر زندگی رہی تو آپ کو ٹاپ آف دی ورلڈ پر ضرور لے کر جاؤں گا اور پھر یہاں بیٹھ کر وہی الفاظ آپ کے لیے گنگناؤں گا۔ دریاب کی بات پر حیرت سے مسکراتے ہوئے فاطمہ نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو یاد ہے وہ سانگ؟ اس کے سوال پر دریاب نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی حیرت زدہ نظروں میں جھانکا۔ آپ سے متعلق ہر بات یہاں لکھی جاتی ہے، یاد کیوں نہیں رہے گی؟ دریاب نے اپنے دل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر دریاب نے وہی گانا گنگنایا۔ You are all that I want. There is nothing I want to.
This is the perfect moment because it's only you and me on the top of the world right now. Oh, it's you and me, and we're never coming down. फातिना ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर सर रखा। चलें जी, यहाँ पर हमारा नावल इख्तिताम पजीर हुआ। आपका साथ रहा, बहुत मज़ा आया, हमने इस नावल को बहुत इन्जॉय किया। अच्छा जी, आप लोगों ने पूरा नावल मेरे साथ सुना, आपने इन्जॉय किया, और अब आपको चाहिए कि एंड पर जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है? तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।